شیخ صاحب، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں جہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح یاب فرمایا، تو فتح یاب ہونے کے اور فتح کے جو ظاہری اسباب تھے وہ کیا تھے، اور جہاں کہیں کوئی مشکل آئی ہے تو اس مشکل کی وجوہات کیا تھی؟ عرفان شفیق بھائی، جو فتوحات کے اسباب ہیں نا، سب سے پہلے تو ہے ایمان، بالکل، پھر ہے اللہ پر توکل، بھروسہ اور اللہ پر اعتماد، پھر ہے اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑانا اور دعائیں کرنا، اور پھر اس کے بعد ہے اللہ کے دین کی نصرت اخلاص کے ساتھ۔ مفاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں سے نہ کوئی ذاتی مفاد تھا، نہ کوئی جماعتی مفاد تھا، نہ کوئی علاقائی مفاد تھا، نہ کوئی کسی قسم کا دنیاوی مفاد تھا ہی نہیں۔ مفاد صرف ایک تھا کہ اللہ کی زمین پر بسنے والے سارے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں، امن اور سلامتی کی زندگی ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میسر آ جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ لڑ رہے تھے۔ یہ بھی اللہ کی نصرت کے اترنے کا، مدد کے آنے کا بہت بڑا سبب تھا۔ جو بندہ مخلص ہو کر اللہ کے رب کے لیے کام کرے گا، اللہ اس کو کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہونے دیتا۔ پھر نظم و ضبط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، تربیت جو کی تھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، وہ نظم و ضبط، وہ تربیت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست کمال حکمت عملی میدان جنگ میں، صحیح، تو ان ساری چیزیں، یہ سارے اسباب تھے۔ اور پھر لوگوں کا ڈٹ جانا، ثابت قدم ہو جانا، قربانی دینا، پرواہ نہیں تھی ان کو کہ ہمارے سامنے کتنی بڑی قوت ہے اور ہمارے سے کتنی زیادہ ان کے پاس وسائل ہیں، اور ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں، کسی چیز کی خاطر یقین ہوتا تھا کہ یہاں جان چلی جائے گی، بس جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کا حکم ہے، ہمارے مالک کا حکم ہے، ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ جب یہ عزم انسان کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد تو آتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ آج بھی اگر مسلمان، اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی صحابہ کی، ان سے نافرمانیاں چھڑا دیں، گناہ چھڑا دیے، عصبیتیں ختم کر دیں، وہ جاہلیت کا سارا جو ہے نا گند وہ مٹا دیا، ان کی صحیح جب تربیت ہو گئی تو اللہ کی نصرت آ گئی، ان پر مدد آ گئی۔ جہاں شکست ہوئی یا مشکل آئی، ہاں، جہاں شکست ہوئی ہے، عارضی طور پر شکست ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ ایک تو جنگ احد میں ہوئی تھی، جب تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی اور اپنے امیر کے حکم کی بھی مخالفت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں روکا تھا، امیر صاحب نے بھی انہیں روکا، لیکن وہ نہیں رکے۔ تو نتیجے میں اللہ رب العالمین نے یہ کائی پلٹ دی، میدان جنگ کی جو فتح شدہ تھا وہ ایک لمحے کے لیے شکست میں تبدیل ہو گیا، لیکن کافر پھر بھی اس فتح کے کوئی فوائد حاصل نہیں کر سکے۔ فوائد سارے پھر بھی مسلمانوں، چاہے ظاہری طور پہ مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، یہ اللہ تعالیٰ نے شہادتیں دینی تھی اپنے مخلص بندوں کو، اور اللہ نے سبق سکھانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ تم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی میدان جنگ میں بھی نافرمانی اور مخالفت نہیں کرنی، اور ساری زندگی جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہے گی، اطاعت پر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اڑنا بچھونا ہوگا، اللہ رب العالمین کی نصرت آئے گی۔ ہٹ جاؤ گے تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر اپنے اوپر فخر کرو گے نا، وہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اب ہمارے سامنے دنیا کو کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، تو دیکھو وہ نتیجہ کیا نکلا جنگ حنین کے موقع پر۔ یہی کہہ دیا تھا چند لوگوں نے، لن نغلب الیوم من قلۃ، ہم تھوڑا ہونے کی وجہ سے آج دنیا میں مغلوب نہیں ہو سکتے، اب ہماری تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ نتیجہ یہ نکلا، بنو حوازن کے تیر اندازی سے سارے بھاگ گئے۔